ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں خودکش حملہ آور بنانے کی فیکٹریاں کب اور کیسے ختم ہوئی. سینیٹر زاہد صاحب، آپ نے ایئر مارشل صاحب کی بات بھی سنی، سمبل خان کی بات بھی سنی، اے سیمیٹرک وارفیئر کا ذکر ہے. کیا یہی واحد وجہ ہے یا کہ ہم نے اسلام کے نام کو بھی غلط انڈوکٹرینیشن کے لیے استعمال کیا ہے ان خودکش حملہ آوروں کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ؟ دیکھیں، بالکل جس طریقے سے ایک فنامنا بنا ہوا ہے، اور ہماری کچھ لیڈرشپ جب بھی آپ کے ٹی وی پہ میں سنتا ہوں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ریئیکشن میں ہوا. ریئیکشن میں کیوں ہوا کہ جی امریکہ آئے ہوئے، امریکہ اگر افغانستان میں آیا ہے تو ایک بچہ وزیرستان سے میرلی سے اٹھتا ہے، وہ ایک کاری آتا ہے، اس کو اسکول کے بجائے وہ کسی اور جگہ پہ لے کے جاتے، اس کو ٹرین کرواتے ہیں، اس کو ٹریننگ کے بعد اس کو بھیجتا ہے کہاں پہ؟ ڈیرہ غازی خان میں، مزار کے اوپر. اب مجھے بتا دے کہ وہ جو لیڈر ادھر بیٹھتا ہے پنجاب میں اور یہ کہتے کہ یہ جی اس کے ریئیکشن ہے، تو ریئیکشن یہی ہے. دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تب رکے گا جب امریکہ یہاں سے چلے جائے گا. دیکھیے، امریکہ کی بات نہیں ہے. جس طریقے سے میں ان دونوں سے بالکل ایگری ہوں. آپ کی یہ ساری چیز ایسے ہوا کہ 80 سے پہلے کلاشنکوف کوئی نہیں جانتا تھا. جب کلاشنکوف وار میں آیا، اب ایک کلاشنکوف آپ کو فٹ پاتھ پہ بھی ملتا ہے. یہ جو سوسائڈرز ہیں یہ ابھی بکتے ہیں. اس بچے کو نہیں پتا ہوتا ہے. میں ایسے تھوڑا سا میں اس سے اختلاف رکھوں گا، کیونکہ سراج الدین حقانی کے نیٹ ورک ہے، اور وہ آپ کے القاعدہ بٹوین پاکستانی جو آپ کے طالبان، ہم طالبان اس کو نہیں کہتے، میں نے آج تک ہم اس کو طالبان نہیں کہتے، ہم ٹیررسٹ کہتے، وہ دہشت گرد ہے. طالب ایک بہت اچھا پروفیشنل ہے، اور اس کو ہمارے پشتون میں بہت اچھا عزت احترام دیتے ہیں. اور وہ بچے ہوتے ہیں جب مدرسوں میں پڑھتے، مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے دین سیکھتا ہے اور پھر اللہ کے دین سکھاتے ہیں. اس کو ہم طالب کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ میں پھر اس بات پہ کہ جو قاری حسین جن کا نام لیا، قاری حسین آلریڈی ہے اسی کی گرفت میں. قاری حسین جو تھا یہ تھا تو بیت اللہ مسعود سے، پھر بیت اللہ مسعود اور اس کی لڑائی ہوئی، اور بیت اللہ مسعود کو اس نے کہا کہ چونکہ جتنا بھی سوسائڈر ہے وہ تو میرے ٹرین ہے، میرے لوگ ہیں، آپ کس چیز کی بات کرتے ہو؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ ساری چیز دیکھیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، اب یہ تو حیرت کی بات ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، ہمیشہ کے لیے کہتے کہ یہ لوگ یہ زیادتی کر رہے، یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، یہ پلان چیز نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن مولانا صاحب آج کہاں کھڑا ہے؟ مولانا صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ ریئیکشن میں ہوا آپ کے اوپر اٹیک، یا آپ کے اس باتوں سے یا اس چیزوں پہ وہ ابھی بلیو نہیں کرتے ہیں کہ جب آپ نے ان کو جو سبق دیا تھا، یا جو آپ اس کو جو بات کر رہے تھے. اب یہ دو باتیں ہو سکتی. میرے اوپر تو جو کر رہے تو اس لیے کر رہے کہ میں حکومت میں ہوں اور میں ان کا راستہ روک رہا ہوں، اور پھر وہ میرے لیے یہ بتا دیتے ہیں کہ جی امریکہ کے پالیسی کو فالو کرتے ہیں. تو چلو کوئی جواز تو اپنے لیے پیدا تو میرے لیے کر لیا، تو مولانا فضل الرحمان کے لیے کیا پیدا کرنا ہے؟ اس کے اوپر کیوں اٹیک کیا؟ اس کے اوپر دو ہوئے، اور دونوں دفعہ اگر ہماری پولیس اس کو نہ بچاتے، اگر ہماری فورسز قربانی نہ دیتے، تو اللہ نہ کرے کہ اس کو کوئی نقصان ہوتا. میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے یہ جو خطہ ہے، یہ ابھی تھرڈ ورلڈ وار ہم اس کو کہتے ہیں. دنیا کی ساری ایجنسیز آئی ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کے لوگوں کو جو آپ ٹرین کر رہے ہیں، جو مطلب آپ کے میرا کہ جس طرح کے جنرل صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ چاہے وہ لشکری جنگوی کا بندہ ہو، لشکری طیبہ کا بندہ ہو، وہ لشکری جنگوی کا ہو یا کسی اور لشکر کا ہو، یا وہ اپنی تحریک طالبان آپ کو کہو، یا وہ پختون ایریا سے ہو، یا سرائکی ایریا سے ہو، یا کراچی سے ہو، یا کہیں سے بھی ہو. لیکن یہ وہی لوگ ہیں نا جو ہمارے اندر آ کے سوسائڈر کرتے ہیں. یہ کون لوگ؟ یہ خریدی جاتے ہیں، یہ لوگ بکتے ہیں. اور وہ جو میں بالکل دونوں سے ایگری کرتا ہوں کہ اب یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، وار کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو انٹروڈیوس ہو گیا، اور انٹروڈیوس ہماری بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اوپر ہو گیا، ہمارے ملک کے اوپر استعمال ہے، اور ہمارے دور میں، اور ہمیں تباہ کروا کے جا رہے ہیں. دیکھیں، ہم جو کڑے ہیں، ہم اس لیے کڑے کہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ، ہم تو بندوق اٹھائے نہیں، لیکن ہم نے سیکورٹی فورسز کو پولیٹیکل انرشپ دی دیا، اور ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مجھے پاکستان کی کوئی اور پارٹی بتا دے کہ وہ اسی طرح پولیٹیکل انرشپ کیوں نہیں دے رہے. کیا یہ صرف این پی کا جنگ ہے؟ کیا صرف یہ کسی ایک پارٹی کا جنگ ہے؟ یہ اس ملک اور اس قوم کے بقا کا جنگ ہے. اس وقت مجھے جنرل صاحب دیکھیں، پہلے یہ تھا کہ ہماری جنگ نہیں تھی،
لیکن ابھی ہماری زمین پہ ہمارے اوپر لڑی جا رہی ہے، تو ہم اب یہ سے بھاگنا ہے تو کہاں بھاگے، کہاں جائے؟ اب قبائلی علاقوں میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، قبائلی عوام اس بیچارے تو یرغمال بن چکے ہیں. یہ تو بدقسمتی تھی، میں پھر جنرل صاحب سے احترام کے ساتھ کہ یہ ایک ڈکٹیٹر نے آ کے اس کو بو دیا، دوسرا ڈکٹیٹر آئے کہ جی آپ مجھے دے دیں میں اس کو کاٹتا ہوں. نہ کاٹا، بونے والے بو دیا، کاٹنے والے نے اپنی بھی حکمرانی چلائی، اس نے بونے والے نے اپنے لیے 11 سال گزاری. اب وہ چیز ایک ناسور بن گیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک اس طرح میں بالکل ان سے متفق ہوں کہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی، میڈیا، سول سوسائٹی، ابھی تک کیوں نہیں بیٹھ سکے ساری پولیٹیکل پارٹیز؟ سر میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، جب آپ کے یہاں بیٹھ کر ادھر ایک لیڈر بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس لیے جائز ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اس میں ریئیکشن میں ہو رہا ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کی فلسطین میں لڑائی لڑی جا رہی ہے تو اس لیے یہ ادھر ہو رہا ہے. نہیں، آپ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ حلیف ہیں، میں وہی کہہ وہ رہا ان کو کیوں نہیں کہتے؟ میں صرف اس کی بات نہیں، میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم نے کئی بار ان کو بلایا. میں نے عرض کی میں تو اب صبح تک کر سکتا ہوں کیونکہ ادھر آپ کو پتہ ہے ہمارا کتنا شیئرز ہے. وہاں پہ ہم نے یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلایا جتنے میرے صوبے میں، چاہے وہ مذہبی ہے چاہے کوئی بھی. اور ہم نے جب نظام عدل ملاکنڈ ڈویژن میں نافذ کرنا تھا ان سے مشاورت کی کہ یہ لوگ ان کا ڈیمانڈ ہے یہ ہم نے کرنا ہے. انہیں کہا گو ہیڈ آپ کر لیں، ہم نے کر لیا. جب وہ نہیں مانا گیا اور پھر اس کے بعد وہ آ کے بنیر پہ قبضہ کیا، پھر آگے آپ کو ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ جی ہری پور سے تو 60 کلومیٹر پہ اور پھر اسلام آباد تو 30 کلومیٹر پہ تو قبضہ ہو جائے گا. پھر ہم نے سب پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا اور ہم نے کہا کہ اب ہمارے پاس ایسا کوئی چارہ نہیں کہ ہم پولیٹیکل انرشپ سیکورٹی فورسز کو نہ دیں اور ہم آپریشن نہ کریں. اندر سب نے مانا، سب نے کہا بالکل اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس چارہ نہیں. باہر اسی وقت باہر گئے اور ٹی وی والوں نے جب اس سے پوچھا انہیں کہا جی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ زیادتی کر رہے، یہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کرے. اب جب ملک میں آپ کی سیاست اسی طرح جا رہے ہو، آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ پولیٹیکل سمبل خان صاحبہ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن بھی ہے، لیکن ایک پوائنٹ جو سینیٹر زاہد خان صاحب نے کہا اینٹی امریکنزم جو سوسائڈ بامبرز کے آپ انٹرویوز بھی سنتے ہیں. انہی کے جو وہ بات کریں نا، ایک بہت سیریس بات ہے کہ جی کس طرح اتفاق ہو سکتا ہے ایک پالیسی پہ کہ جہاں پہ یہ کہا جائے کہ یہ امریکہ یہاں سے جائے گا یا وہ یہاں سے جائے گا. دیکھیں یہ اس کو ایک ذرا سیریسلی سمجھنے کی بات ہے کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے. جیسے فرض کریں کہ ہم ڈرون ٹیکنالوجی اگر کوئی بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ٹیکنالوجیکلی انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگی، ادھر وہاں پہ اس کی ٹیکنالوجیکل ریسرچ ہوگی، ایک ڈیولپ کرے گی باڈی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ. اسی طرح سوسائڈ بامبرز کو اگر ہم کہتے ہیں کہ ویپن آف چوائس بن چکا ہے، اس کی بھی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہے. اور اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں امریکہ کا کانٹیکس، اس میں صرف امریکہ کے نہیں، اس میں جو پرانی سوویت یونین سے جو جنگ لڑی گئی اس میں جو ایک کانٹیکس کریٹ ہوا، جو مجاہدین، جو جہاد کلچر، جو ہمارا مدرسہ کلچر کے اراؤنڈ جو ہم نے ٹریننگ کیمپس کھولے گئے، اس میں ہمارا کشمیری جہاد بھی شامل ہے. لیکن اس میں اب جو آ کے پچھلے 10 سال میں جو افغانستان میں وار جنگ لڑی جا رہی ہے وہ ایک امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے. اور اس کو یہ کہنا کہ یہ بالکل میٹر نہیں کرتا اور ٹوٹلی ارریلیونٹ ہے، میرے خیال میں ٹوٹلی ارریلیونٹ نہیں ہے، ٹوٹلی ایکسپلین بھی نہیں کرتا. کیونکہ اگر آج امریکہ چلا جائے تب بھی ہمارے پاس یہ سوسائڈ بامبرز کا جو ویپن جیسے کلاشنکوف وہ رشن گئے تھے، وہ رہ گئی تھی نا، جو ہم سب نے ہم نے بانٹ گئی ہمارے شہروں میں اور کراچی تک پہنچ گئی وہ چیز، تو وہ چیز ضرور رہے گی. اب وہ جو بچے کو ایک فیکٹری تیار ہو چکی ہے، جیسے آپ سے فیکٹری کہہ رہے ہیں، یہ تو تب تک چلے گی جب تک اس کے بائرز موجود ہوں گے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کا لارجر اگر فریم ورک ہم انیبلنگ انوائرمنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت لیول پہ کام کرنا، خالی سیکیورٹی لیول پہ کام نہیں کرنا. اس پہ آپ کو جو پولیٹیکل لیول ہے اس میں جو لارجر ایک فریم ورک ہے، اس میں امریکہ کا رول انٹرنیشنل فورسز ان افغانستان، اٹ از اے فیکٹ. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ پلے نہیں کرے گا رول. سر زاہد خان صاحب یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس انیبلنگ انوائرمنٹ کی بات کریں گے اور ایئر مارشل صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو دہشت گردی کے خلاف ہم نے جنگ لڑی، کافی سارے سوسائڈ ٹریننگ سینٹرز بھی ہم نے تباہ کیے، اس کے باوجود یہ حملے ابھی تک کیوں جاری ہے. ایک وقفے کے بعد